السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال مرد، قوامون قوام ہیں یا حاکم ہیں، علی اوپر، النساء عورتوں کے، بما بوجہ اس کے جو، فضل اللہ فضیلت دی اللہ نے، بعضہم ان میں سے بعض کو، علی اوپر، بعض بعض کے، وبما اور بوجہ اس کے جو، انفقوا وہ خرچ کرتے ہیں، من اموالہم اپنے مالوں میں سے، فالصالحات تو نیک عورتیں، قانتات فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں، للغیب غیب کے لیے، بما بوجہ اس کے جو، حفظ حفاظت کی، اللہ اللہ نے، واللاتی اور وہ عورتیں، تخافون تم ڈرتے ہو، نشوزہن ان کی سرکشی سے، فعظوہن تو نصیحت کرو ان کو، واہجروہن اور چھوڑ دو ان کو، فی المضاجع بستروں میں، واضربوہن اور مارو ان کو، فإن پھر اگر، اطعنکم وہ اطاعت کریں تمہاری، فلا تو نہ، تبغوا تم تلاش کرو، علیہن خلاف ان کے، سبیلا کوئی راستہ، ان اللہ بے شک اللہ، کانا ہے، علیٰ بلند، کبیرا بہت بڑائی والا۔ اس آیت کے اندر مرد کی حاکمیت اور قوامیت کی دو وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جسمانی قوت اور طاقت عورت کی نسبت زیادہ دی ہے، اسی طرح اس کی جو دماغی صلاحیت ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے مرد کے حاکم ہونے کی، کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یعنی دوسری وجہ کسبی ہے، جس کا مکلف شریعت نے مرد کو بنایا ہے، اور عورت کو اس کی فطری کمزوری اور مخصوص تعلیمات کی وجہ سے جو اسلام نے عورت کی عفت اور حیا اور اس کے تقدس کے تحفظ کے لیے ضروری بتائی ہیں، عورت کو معاشی جھمیلوں سے دور رکھا ہے۔ عورت کی سربراہی کے خلاف قرآن کریم کی یہ نص قطعی بالکل واضح ہے، جس کی تائید صحیح بخاری کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم ہرگز فلاح نہیں ہوگی جس نے اپنے امور ایک عورت کے سپرد کر دیے، یعنی اگر کوئی عورت کو حاکم بنائے گا تو پھر وہ فلاح نہیں پائے گا، چاہے وہ کسی ملک کی سطح پر ہو یا گھریلو نظام کی سطح پر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اس آیت کے اندر نیک عورتوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ فرما بردار ہوتی ہیں اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسی عورت ہے جن کی سرکشی کا تمہیں اندیشہ ہے اور تمہیں ڈر ہے کہ وہ بد دماغی کریں گی، تو پھر ایسی صورت میں ان کو نصیحت کرنی ہے، یعنی یہاں پہ اس کے 3 حل بتائے گئے ہیں۔ پہلا حل یہ ہے کہ اس کو نصیحت کی جائے، اس کو زبانی کلامی سمجھایا جائے۔ دوسرا حل اس کا یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو ان کے بستروں کے اندر علیحدہ چھوڑ دینا چاہیے، یعنی کہ ان سے گھر کے اندر رہتے ہوئے علیحدگی اختیار کر لینی ہے عارضی طور پر۔ بستر علیحدہ کر لینے سے کیا ہوگا کہ اگر عورت سمجھدار ہوگی تو یہ اس کے لیے کافی ہے سزا کے طور پر۔
لیکن اگر وہ پھر بھی نہیں مانے تو تیسری صورت یہ ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو ماریں، یعنی کہ ان کو پھر مارنے کی اجازت دی ہے شریعت نے، لیکن یہ مار وحشیانہ اور ظالمانہ نہ ہو جیسا کہ جاہل لوگوں کا وتیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کی اجازت کسی مرد کو نہیں دی۔ اگر وہ اصلاح کر لے تو پھر راستہ تلاش نہ کرو، یعنی مار پیٹ نہ کرو، تنگ نہ کرو یا طلاق نہ دو۔ گویا طلاق بالکل آخری مرحلہ ہے جب کوئی اور چارہ کار باقی نہ رہے، لیکن مرد اس حق کو بھی بہت ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور ذرا ذرا سی بات میں فوراً طلاق دے دیتے ہیں، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی اپنی زندگی بھی خراب ہوتی ہے، عورت کی بھی زندگی خراب ہوتی ہے، اور اگر بچے ہوں تو سب سے زیادہ پھر نقصان انہی کا ہوتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں تو ویسے بھی کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ سب سے آخر والا آپشن جو ہے وہ لیا جاتا ہے، یعنی طلاق دے دی جاتی ہے، نہ نصیحت کی جاتی ہے، نہ ان کو سمجھایا جاتا ہے، نہ گھر کے اندر ان کو کسی طرح کی کوئی سزا دی جاتی ہے، جیسے کہ یہاں آیا نا کہ ان کے بستر علیحدہ کر دو یا ان کو ہلکی مار مارو، تاکہ کم از کم ان کو یہ تو پتہ چلے کہ شریعت نے یہ بھی اختیار دیا ہوا ہے۔ اور مار کے بعد پھر کیا ہوگا کہ اگر تب بھی بات نہیں بنے گی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر طلاق کی طرف نوبت چلی جائے گی اور پھر طلاق ہو جائے گی۔ تو اگر عورت سمجھدار ہوگی تو وہ انہی تینوں اسٹیپ میں سے کسی ایک پہ مان ہی جائے گی۔ ہاں اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہوگا تو پھر شریعت نے آپشن تو رکھا ہی ہے کہ طلاق کا، تو پھر طلاق ہو جائے گی۔ پھر مزید فرمایا وَإِن، اور اگر خفتم، خوف ہو تم کو، شقاق، مخالفت کا، بینہما، آپس کی، فابعثوا، تو مقرر کر لو، حکماً، ایک حاکم، من اہلہ، مرد کے گھر والوں میں سے، وحکماً، اور ایک حاکم، من اہلہا، عورت کے گھر والوں میں سے، ان، اگر، یریدا، وہ دونوں چاہیں گے، اصلاحاً، اصلاح کرنا، یوفق، موافقت ڈال دے گا یا میلاپ کر دے گا، اللہ، اللہ، بینہما، ان دونوں کے درمیان، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا، ہے، علیماً، علم والا، خبیرا، باخبر۔ اس آیت کے اندر ایک اور آپشن یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر گھر کے اندر رہتے ہوئے یہ تینوں طریقے کارگر ثابت نہیں ہوتے جو کہ ابھی ہم نے پڑھے ہیں، تو چوتھا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ جو بات ہے، یہ جو فیصلہ ہے، اس کو کرنے کے لیے مرد کے گھر والوں میں سے ایک حاکم مقرر کیا جائے گا اور ایک حاکم عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کیا جائے گا، یعنی کہ جرگہ بٹھایا جائے گا اور اس کے ذریعے یہ بات کی جائے گی، ان کے جو بھی آپس کی شرائط ہیں، جو بھی معاملات ہیں، وہ طے کیے جائیں گے، اور اگر وہ دونوں آپس میں مل کے رہنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے بیچ موافقت پیدا کر دے گا، یعنی راہیں نکل آئیں گی ان کے باہم مل کر رہنے کی۔ وَاعْبُدُوا، اور عبادت کرو، اللہ، اللہ کی، وَلَا، اور نہ، تُشْرِكُوا، تم شریک ٹھہراؤ، بِهِ، ساتھ اس کے، شَيْئًا، کسی چیز کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور ساتھ والدین کے، احسانًا، احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور ساتھ قرابت داروں کے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے، وَالْمَسَاكِينِ، اور مساکین کے، وَالْجَارِ، اور پڑوسی، ذِي الْقُرْبَى، رشتہ دار، وَالْجَارِ، اور پڑوسی، الْجُنُبِ، اجنبی، وَالصَّاحِبِ، اور ساتھی، بِالْجُنُبِ، پہلو کے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر، وَمَا، اور جن کے، ملکت، مالک ہوئے، ایمانکم، داہنے ہاتھ تمہارے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں وہ پسند کرتا، من، جو، کانا، ہو، مختالاً، شیخی خورا، فخورا، فخر کرنے والا۔ اس آیت کے اندر کچھ آداب بتائے جا رہے ہیں
اور کچھ شریعت کے بارے میں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ مثلاً کہا گیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ عبادت کرو اللہ کی وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی کہ عبادت ایک اللہ کی کرنی ہے، اس کی عبادت کے اندر کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ اسی طرح پھر والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، پہلے نمبر پہ والدین کو رکھا گیا ہے تاکہ والدین جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، کیونکہ والدین ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ قرابت دار، اور اس کے بعد یتیم، مسکین، اور پھر پڑوسی بھی ہو اور قرابت دار بھی ہو، یعنی رشتہ دار پڑوسی، اور پھر اس کے بعد اجنبی پڑوسی۔ الجار الجنوب قرابت دار پڑوسی کے مقابلے میں ہے، جس کے معنی ہے ایسا پڑوسی جس سے قرابت داری نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ پڑوسی سے بحیثیت پڑوسی کے بھی حسن سلوک کیا جائے گا، وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، جس طرح کے احادیث میں بھی اس کی بہت زیادہ تاکید بیان کی گئی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ پہلو کے ساتھی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، تو پہلو کے ساتھی اس سے مراد رفیق سفر، شریک کار، بیوی اور وہ شخص ہے جو فائدے کی امید پر کسی کی قربت اور ہم نشینی اختیار کرے، بلکہ اس کی تعریف میں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جو تحصیل علم کے لیے ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں، یا کوئی کام سیکھنے کے لیے، کوئی ہنر سیکھنے کے لیے ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں، اور خواہ یہ اگر انسان یعنی کہ کہیں کسی مجلس میں بیٹھا ہے تو بھی اس کے اوپر پھر یہی احکامات لاگو ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جس کے ساتھ بھی بیٹھا ہے وہ اس کا پھر پڑوسی ہے، کس لحاظ سے؟ اس کی پہلو کے ساتھی کے حساب سے، یعنی جس کے ساتھ وہ بیٹھے گا تو وہ اس کا پہلو کا ساتھی ہوگا، تو اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ یعنی اگر وقتی طور پہ انسان بیٹھا ہے تو بھی وہ حسن سلوک کرے گا اپنے پڑوسی کے ساتھ، جیسے کہ بعض لوگ سفر کے اندر جب بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے منہ سے بڑی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، یا ان کے کپڑے بڑے پسینے والے ہوتے ہیں جس سے اس کے ساتھی کو تکلیف ہوتی ہے، تو یعنی کہ یہ حسن سلوک نہیں ہے۔ پھر حسن سلوک میں یہ آئے گا کہ آپ کے کسی بھی عمل سے ان کو تکلیف نہ پہنچے، یا ایک ہی بینچ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ایک شخص مستقل جو ہے وہ پوری بینچ ہلائے جا رہا ہے، ٹانگ ہلا کے پوری بینچ ہلا رہا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، لوگ پورے ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، تو یعنی یہ بھی غلط چیز ہے، اور اسی لیے یہاں پہ خاص طور سے یہ بھی تاکید کی جا رہی ہے کہ پڑوسی کے ساتھ جو پہلو کا ساتھی ہے اس کے ساتھ بھی انسان اچھا سلوک کرے، وقتی ساتھ ہے یا پھر وہ آپ کا مستقل ہی ساتھ ہے، یعنی ایک کلاس میں پڑھتے ہیں یا کسی ایک جگہ کام کرتے ہیں، ایک ہی آفس میں ساتھ کام کر رہے ہیں، تو بھی یہ ساری باتیں اس پہ بھی آئیں گی۔ پھر اسی طرح مسافر کے ساتھ حسن سلوک ہے، یعنی دوران سفر مسافر کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا، یا اگر بات نہیں کر رہے تو اپنے کسی فعل سے ان کو تکلیف نہ دینا۔ پھر یہ کہ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائنے ہاتھ، یعنی کہ جو ملازمین ہیں، جو کسی کمپنی وغیرہ میں ملازم ہیں یا کسی کے گھر میں ملازم ہیں یا غلام ہیں، تو ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کیونکہ وہ بھی اسی کے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو بہت زیادہ شیخی خورے ہوں اور بہت زیادہ فخر کرنے والے ہوں، کیونکہ فخر اور غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ یہاں تکبر کی بطور خاص مذمت سے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جن جن لوگوں سے حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے اس پر عمل وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل تکبر سے خالی ہو۔ متکبر اور مغرور شخص صحیح معنوں میں نہ تو حق کی عبادت ادا کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔